سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظر جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے، نہ کوئی ہمسر ہے، نہ کوئی مثل، نہ کوئی نظیر۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ عزیزان من، آج ہم یوم دفاع کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے اور وطن سے محبت، الفت، عقیدت کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے، کیونکہ اسی دھرتی کو ہم نے اپنی جان لٹا دینے کی قسم دے رکھی ہے۔ آخر وہ کیا عوامل ہیں؟ کیا وطن سے محبت دین کا حصہ ہے؟ کیا ایمان میں کہیں بھی ملک اور ملکیت اور مملکت کو بچانے کا حکم ہے؟ اور اگر ہے تو پھر کیا انداز ہے؟ کیا عوامل ہیں؟ کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے اب تک کر رکھی ہیں اور کن کن چیزوں کی ضرورت موجود ہے آج بھی؟ کیا یوم دفاع صرف ایک دن کا نام ہے یا پھر پورے سال بلکہ زندگی بھر اس ملک کا دفاع کرنے کی قسم کھائے رکھنی ہے، اور ہر انداز سے، چاہے وہ علمی ہو، چاہے وہ نظریاتی ہو، چاہے وہ ہماری سرحدوں کا دفاع ہو، چاہے اس سے بڑھ کر ہو، ہم سب اس دفاع کے لیے کس حد تک تیار ہیں؟ آج ایک خاص اور اسپیشل پروگرام ہے الف لام میم کا، جس میں نے یہ سوچا ہے کہ آج آپ کو ماضی سے لے کر مستقبل کا سفر کرواؤں۔ وہ کون سے دور تھے جو ہم نے گزار دیے اور وہ کون سے ادوار ہیں جو آنے والے ہیں۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں آج پروگرام میں موجود انتہائی منور شخصیت، بہترین فوجی بھی ہیں، یعنی پاکستان کے دفاع میں اپنی ذمہ داریاں اب تک انجام دیتے رہے اور اس کے آگے بھی بہت دور تک کا سوچتے ہیں، یعنی 2040 تک کی سوچ رکھتے ہیں، ویژن رکھتے ہیں، ہوپ رکھتے ہیں۔ پاکستان سے محبت کا جو حق ادا کر رہے ہیں وہ وردی میں بھی ادا کیا ہے اور وردی اتار کے بھی ادا کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اپنی ذات میں ایک پاکستانی ہے۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں قمر ذاکر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ آج کے ہمارے دوسرے مہمان بہت ہی پیارے، شفیق، مہربان۔ جب گفتگو کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ قرآن کی ان سے بڑی گہری وابستگی ہے، احادیث پہ ان کا گہرا مطالعہ ہے، اور یہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ وطن کی محبت علم ہے یا پھر ایک خواہش ہے۔ دین اس کے حوالے سے کیا کہتا ہے؟ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں مفتی فضل سبحان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، آغاز کرتے ہیں، اس پہلو کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دین میں کس حد تک حکم ہے وطن کی محبت کا، زمین کی محبت کا؟ کیا ہم جو کر رہے ہیں وہ ویسے ہی جیسے دین چاہتا ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے تو ہم سب کے لیے بہت بابرکت اور سعادت کا دن ہے کہ اللہ کریم نے اس دھرتی کی حفاظت کے لیے ہمارے اسلاف اور اکابر کو قبول کیا، اور ہمارے ملک کے محافظین ملک و ملت نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اس دھرتی کا دفاع کیا، تو انہیں ہم دل کی اتہ گہرائی سے سلام پیش کرتے ہیں۔ دوسری بات، حب الوطنی من الایمان، اس کو حدیث کے طور پر کوٹ کیا جاتا ہے، لیکن مستند بات یہ ہے کہ یہ الفاظ بعین ہی حدیث کے نہیں ہیں، اچھا، اگرچہ اس کا مفہوم صحیح ہے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا انہیں ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئی، تو اس نے جب حالات اور مشاہدات کو دیکھا تو کہا کہ اللہ کریم ان کو نبی بنائیں گے اور نبوت کے نور سے سرفراز فرمائیں گے، اللہ اکبر، لیکن آپ کی قوم آپ کی تکذیب کرے گی، اچھا، آپ خاموش رہیں۔ پھر فرمایا آپ کی قوم آپ کو اذیت دے گی، آپ خاموش رہیں۔ اچھا، پھر فرمایا آپ کی قوم آپ کو آپ کے وطن سے نکالے گی۔ اچھا، اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہ رہ سکے، فرمایا کیا مجھے میرے وطن سے نکالا جائے گا؟ اللہ اکبر۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس جملے پر آپ کا خاموشی کے بندھن کو توڑ دینا اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ وطن کی محبت آپ میں رچ بس گئی۔ بے شک، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وطن ہی کے لیے تو دعا مانگی، رب اجعل ھذا البلد آمنا، آمین، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے بندے اور خلیل نے اے اللہ مکے کے لیے برکت کی دعا مانگی، میں مدینے کے لیے مانگ رہا ہوں، بلکہ اس سے بھی زیادہ مانگ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آتے تو چونکہ آپ کا آخری مسکن مدینہ بن چکا تھا، تو جب مدینے کی دیواریں نظر آتی، مدینے کے آثار نظر آتے، تو اوزع ناقتہ، اور دوسری جگہ حرکہا، آپ شوق میں آ کر اپنی سواری کو حرکت دیتے۔ اچھا، اور ایک موقع پر
جب مدینے میں کسی نے مکے کا تذکرہ کیا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا لا تشوقنا، ہمیں مکے کا شوق نہ دلاؤ. تو وطن سے محبت وہ مستحسن ہے، وہ مندوب ہیں. قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم. دیار غیر، یہ دیار شہر کو کہتے ہیں. یہ سورہ نور 18ویں پارے میں ہے. دوسرے مقامات پر بھی اس طرح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم حببنا الینا المدینہ، اللہ مدینے کو محبوب بنا جیسے مکے کو آپ نے ہمارے لیے محبوب بنایا. اور جب پھر آقا کو ہجرت پر مجبور کیا جا رہا ہے، آپ رخت سفر باندھ رہے ہیں، کوچ کر رہے ہیں، آپ نے یوں مڑ کر اپنے وطن کی طرف دیکھ کر کہا تھا ما اطیبک من بلد و احبک الیہ، تو کتنا پاکیزہ ہیں، کتنا مجھے محبوب ہے. اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی، میں تیرے علاوہ کہیں اور سکونت اختیار نہ کرتا. تو وطن کی محبت پہ مر مٹنا یہ قرآن، حدیث اور سیرت سے بہت زیادہ ثابت ہے. واہ خوبصورت. قمر ذاکر صاحب، ہر انسان کی ایک ایج ہوتی ہے، اس سے سیکھتا ہے، پروگریس کرتا ہے. اسی طرح پاکستان سے محبت کرنے کے مختلف انداز سے ہوتے ہیں. آپ کا پہلا حصہ پاکستان سے محبت کرنے کا ایسا ہے کہ آپ نے پاکستان نیوی کو جوائن کیا، فوج میں داخلہ لیا. کیا موٹیویشن تھی، کیا پیشن تھا، اور کس طرح سے اپنے فرائض انجام دے رہے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، سب سے پہلے تو رب تعالیٰ کا بہت بڑا ہم پہ کرم ہے اور احسان ہے کہ آج ہم ایک آزاد ملک میں آزاد شہری کی حیثیت سے آزاد سانسیں لے رہے ہیں. اور پھر وطن سے، جس مٹی سے آپ نے جنم لیا ہوتا ہے، اس سے ایک محبت اور ایک انسیت تو ویسے ہی ہو جاتی ہے. اور بچپن سے ظاہر ہے والدین جب آپ کو قصے کہانیاں سناتے ہیں تو وہ بھی ایک موٹیویشن ہوتی ہے. اب میرے گھر میں چونکہ ماحول فوجی تھا شروع سے، والد صاحب بھی نیوی میں تھے اور وہاں سے ریٹائر جب وہ ہوئے تو اسی وقت میری پیدائش ہوئی. اور وہ ان کی جو تصاویر ہم دیکھتے تھے، ان کی جو کہانیاں ہم سنتے تھے، اس سے ایک موٹیویشن آئی اور ایک جذبہ بھی آیا کہ بالکل اس ملک کا ہم نے دفاع کرنا ہے. اور پھر نیوی جوائن کی اور الحمدللہ 28 سال تک سرحدوں کی حفاظت پہ مامور رہے. تقریباً 15 سال سمندر میں گزارے. اللہ اکبر. اور اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اپنے ملک کے نام. جی بہت مشکل ہے. اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کا جہاد 10 گنا افضل ہے خشکی کے جہاد سے. تو ٹف لائف تھی. الحمدللہ جو بھی کام، جو بھی ذمہ داری ہم پہ عائد کی گئی، ہمیں سونپی گئی، وہ کوشش کی کہ خوش اسلوبی سے اسے انجام دیا جائے. اور پھر ایک وقت آیا کہ جب میں نے سوچا کہ اس ملک میں اس سے بہتر بھی کوئی کام ہو سکتا ہے. تو پھر میں نے پری میچور ریٹائرمنٹ لی اور پھر میں کسی اور مشن کی طرف چل پڑا اور الحمدللہ اس طرف گامزن ہوں ابھی. اور اس ملک کے لیے اس سے اچھا کچھ کرنا چاہتا ہوں جو میں پہلے 28 سال کرتا رہا. خوب، اس پہ بھی بات کرتے ہیں وہ کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ میں نے کہا کہ فیسز ہیں. بعض اوقات آپ یونیفارم پہن کی خدمت کرتے ہیں اور بعض اوقات آپ ویسے خدمت کرتے ہیں جو بڑا عوامی سٹائل ہوتا ہے. مفتی صاحب ایک سوال پوچھوں گا، وفے کی طرف جاؤں گا. سوال بڑا خاص ہے. ہمارے یہاں جب یوم دفاع کی بات ہوتی ہے تو اس وقت سننے میں آتا ہے کہ امپاسبل تھا، ہم سے کتنا بڑا دشمن، ہم تعداد میں کتنے کم ہیں، مگر کوئی خدائی طاقتیں تھیں، کچھ ایسے لوگ تھے، کچھ دعائیں تھیں، کوئی ہاتھ تھا. کس کی سپورٹ تھی؟ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کیسے اتنے بڑے دشمن کے سامنے دفاع کامیاب بنا سکتے ہیں؟ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ کریم نے اس منظر کو یوں بیان کیا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. بہت سی بار ایسا ہوا کہ تھوڑی جماعت بہت سو پر غالب آ گئی. لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ. بدر کے میدان میں بھی تعداد، مین پاور، افرادی اعتبار سے، اسلحے کے اعتبار سے کم تھے، لیکن اللہ نے غلبہ عطا کیا. یہ 6 سپٹمبر 1965 کو جو پاکستان نے اپنے سے 5 گنا بڑے ایک دشمن کو شکست فاش دی اور ناکو چنے چبوانے پر مجبور کیا، تو اس کے پیچھے جو بیسک ایلیمنٹس تھے وہ کیا؟ قوم کی وحدت تھی، قوم کا جذبہ جہاد تھا،
قوم اور ہمارے محافظین ایک پیج پر تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو اتنا بڑا ویژن اور اتنا بڑا نعرہ، تو پھر اس ملک کے ایک ایک انچ اور دھرتی کی حفاظت کے لیے سب میدان عمل میں کود پڑے، اور یہ آواز لگی، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا۔ تو جب بھی مسلمان اور خصوصاً مجاہدین اس طرح کے جذبے سے سرشار ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، کہ اللہ کے راستے میں میدان جہاد میں سرحد پر پہرا دیتے ہوئے ایک صبح یا ایک شام لگا لینا دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری حدیث میں الفاظ یوں ہیں جو نسائی میں بھی ہیں، مسلم شریف میں بھی ہے، رباط یومن، کہ ایک دن کا پہرا، رباط کہتے ہیں اپنے گھوڑے کو باندھنا اور خود تیاری کرنا۔ سورہ توبہ میں بھی اللہ کریم نے حکم دیا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ تم کافروں کے واسطے ٹیکنالوجی میں اپنی قوت کو تیار رکھو، گھوڑے باندھے رکھو۔ اور سورہ آل عمران کی آخری آیت میں بھی ہے صابروا ورابطوا، تو یہ مرابطہ کہتے ہیں میدان جہاد میں سرحد کی حفاظت کے لیے پہرا دینا۔ تو یہ سارے فضائل مسلمانوں کے سامنے تھے، یہ ایمان کی قوت مسلمانوں کے سامنے تھی، اور یہ شہادت کا مرتبہ، یعنی کافر سب سے زیادہ موت سے ڈرتا ہے، اور مسلمانوں کے لیے تو موت تحفہ ہے، اور شہادت کی موت فرمایا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، شہید کو تو مردہ کہنے پر اللہ نے پابندی لگائی۔ اے اللہ آپ نے زبانوں پر پابندی لگائی، سینسر لگا دیا، کوئی سوچ تو سکتا ہے کہ یہ مردہ ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، انہیں مردہ گمان کرنا بھی گناہ ہے، بل ہم احیا، وہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں، انہیں رزق دیا جا رہا ہے۔ تو شہید کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اس کی مغفرت کا اعلان پہلے ہوتا ہے، یہی قطرہ تو اللہ کو پسند ہے۔ اب اتنے سارے فضائل اور مناقب کو سامنے رکھتے ہوئے جسم پر بم باندھ کر دشمن کے ٹینک کے سامنے لیٹنا ان کے لیے آسان تھا، اور ان کے جو ہے وہ مستقل ارادوں کو اور عزائم کو خاک میں ملانا ان کے لیے آسان۔ اور ایک عجیب بات ہے، آپ اس بات سے اتفاق کریں گے، میں واپس آؤں گا کمارڈر صاحب سے پوچھوں گا، خواتین حضرات آپ بھی مجھے بتائیے گا، ایک روب ڈال رکھا ہے کافروں کے دل میں اللہ نے، خود قرآن میں بھی کہتا ہے، مگر یہ بات ہم نے 1965 کی جنگ میں دیکھی ہے، اور بار بار یہ وعدہ وہ کرتا ہے اگر تم ایمان پہ رہو گے، استقامت پہ رہو گے، صراط مستقیم پہ گامزن رہو گے، حق کے دفاع کے لیے اترو گے میدانوں میں، تو پھر خدا سامنے والے کے دل میں، تمہارے عدو کے دل میں تمہارا روب ڈال دے گا۔ ایک مختصر سا وقفہ الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ خوش آمدید، الف لام میم میں یوم دفاع کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ کمانڈر ذاکر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے کبھی دشمن کو آمنے سامنے دیکھا ہے، کبھی روبرو بالمشافہ ایسا ہوا ہے انکاؤنٹر کے سمندر میں، لہروں میں سامنے دشمن آ گیا ہو، ایسے موقع پہ کیا ہوا ہوگا؟ دیکھیں ویسے تو ظاہر ہے میں 28 سال جو میرا ٹینیور ہے اس میں کوئی بڑی جنگ تو ہوئی نہیں، چھوٹے موٹے جو مسائل ہمارے بارڈرز پہ رہتے ہیں وہ رہتے ہیں، وہ ادھر لیول سائڈ پہ بھی ہمارا جو بارڈر انڈیا کے ساتھ لگتا ہے وہاں بھی چھوٹے موٹے جو ہیں وہ فائرنگ چلتی رہتی ہے، اور کچھ عرصہ ٹینشنز بھی رہی ہیں بیچ میں، اچھا، خاص کر جب جو سیاسی طور پہ ہمارے جب ڈائلاگس ناکام ہوئے، تو ایک موقع ایسا تھا جب انڈیا نے اپنی تمام فورسز کو بارڈر کی طرف موو کیا، اچھا، اور انہوں نے اناؤنس یہ کیا کہ ہم حملہ کرنے لگے ہیں، تو وہ بڑا وقت ایسا آ گیا کہ جس میں ہمیں بھی یہ یقین تھا کہ اب یہ رکیں گے نہیں، اور ہمیں بھی آرڈرز ایسے آ گئے کہ آپ فل، اچھا، تو ہمارا جو وار شپ پہ تھا میں اس وقت، اور تمام جو ویپنس ہیں وہ ہم وار اسٹاک پہلی دفعہ ہم لے کے فلی ایکوپڈ ہو کے ہم نکلے، اچھا، کیونکہ ہم نے پھر ٹائم سے پہلے باہر نکلنا ہوتا کھلے ہے، سمندر، اس کو ڈسپرسمنٹ کہتے ہیں، آپ اپنے پھر آپ پورٹس میں نہیں رہتے، جب جنگ سے پہلے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جنگ ہونے لگی ہے، تو فلی ایکوپڈ ہو کے ہماری جو سبمرینز ہیں وہ اپنی ڈپلائمنٹ سائٹس پہ چلی جاتی ہیں، مہینوں کا راشن لے کے وہ نکل جاتی ہیں،
ٹھیک ہے. اسی طرح ہمارے شپس بھی اپنی ہاربر سے نکل جاتے ہیں اور اپنے ڈپلائمنٹ ایریاز میں چلے جاتے ہیں. تو وہ جو ایک ماحول صرف ایک دفعہ ہی بنا تھا وہ، اور اس پہ بہت زیادہ ایسے ہی محسوس ہو رہا تھا کہ یہ جنگ اب ضرور ہوگی، کیونکہ کسی طرح سے بھی دشمن باز نہیں آ رہا تھا. تو اس میں پھر ہم تمام ویپن، ہم سارا جو ہمارا وار کی پریپریشنز ہیں وہ ساری ہم نے کی. اور میں اس وقت ویپن آفیسر تھا. اچھا. ایک ڈسٹرائر پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی مجھ پہ، اور وہ ہم نے نبھائی. ہم نے لوگوں کو موٹیویٹ بھی کیا. اچھا. اور وی آل ور ویل موٹیویٹڈ. اچھا. ٹھیک ہے، ہم اتنے موٹیویٹڈ تھے کہ اگر واقعی وہ جنگ ہو جاتی تو انشاءاللہ کچھ بہت. جی اصل میں موٹیویشن بڑا ایک رول پلے کرتی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ایک جہاد کا جو جذبہ ہے جو کہ دشمن کو یہ ایڈوانٹیج نہیں رہے گا کبھی بھی، تو وہ ایک جذبہ جو ہمارے اندر آتا ہے ہمارے مذہب کی وجہ سے، وہ ایک بہت بڑی اسٹرینتھ بن جاتا ہے. وہ آپ کی بہت بڑی قوت بن جاتا ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ مطلب اگر جان بھی چلی گئی تو اسٹل وی آر ناٹ لوزرز، اسٹل وی آر ونرز. کیا بات. ٹھیک ہے، اگر جان بھی جائے گی تو اسٹل وی آر ونرز. تو وہ جو جذبہ ہے، وہ جو ہمیں اپنے مذہب نے ہمیں وہ نوازا ہے اس جذبے سے، وہ جذبہ جب بیدار ہوتا ہے نا تو پھر جو ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کو مطلب تابع کرنا یا شکست دینا اس قوم کو یا اس گروپ کو. صحیح کہہ رہے ہیں. تو وہ میں نے دیکھا اس وقت. اور بڑے وہ اسی طرح کے ترانے اور وہ سب کچھ جو پچھلی جنگوں میں کبھی خوف سنتے آئے تھے. سامنے والا طاقت میں زیادہ ہے، ویپن اچھا اس میں پھر ہمارا سامنا بھی ہوا. اچھا. ظاہر ہے چونکہ آرڈرز نہیں آئے تھے، وار آرڈرز، تو اس وجہ سے انگیجمنٹس تو ہو نہیں سکتی تھی. تو جس طرح ہم نکلے تو دشمن بھی نکلا اپنی ڈپلائمنٹ سائٹس پہ، اور کئی دفعہ آمنا سامنا بھی ہوا. آمنا سامنا بھی ہوا. تو یہ ایک دفعہ ہوا تھا. باقی دیکھیں جب آپ نے جنگ لڑنی ہوتی ہے تو آپ کو اس کے لیے تیار رہنا ہوتا ہے. The more you sweat in peace, less you bleed in war. واہ. تو اس پہ ہم چلتے ہیں کہ ہم سویٹ زیادہ، ہم ایکسرسائزز زیادہ، ہم کئی جنگیں لڑ لیتے ہیں. صحیح. ہماری ہر سال ایک بڑی جنگ ہوتی ہے جس میں جو ہے وہ اسی طرح دو فورسز بنتی ہیں. ایک کو دشمن کی ساری قوت دی جاتی ہے اور ایک کو اپنی بلو فورس، اورنج فورس. اور ایک بہت بڑی ایک ایکسرسائز ہر سال تقریباً ہوتی ہے. اور اس میں وہ بالکل جو جنگ والے سارے جو ٹیکٹکس ہیں وہ ہم نے استعمال کرنے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے تو کئی ایکسرسائزز ہم نے کی ہیں. اچھا، عام لائف سے بڑی ہٹ کر ہے سمندر کی لائف. میں جاننا چاہتا ہوں کیا کیا لائف ہٹ کے، بہت زیادہ ہٹ کے ہے. کیونکہ اس میں آپ کو بعض اوقات یہ نہیں پتہ ہوتا کہ گھر کب جانا ہے. ٹھیک ہے، خاص کر جب بارڈر پہ ٹینشن کا ماحول ہوتا ہے اور آپ ڈپلائمنٹ پہ نکل جاتے ہیں، پھر آپ کو واپسی کا نہیں پتہ ہوتا. ایون نارمل ایکسرسائزز میں بھی جب ہم چلے جاتے ہیں تو بعض اوقات وہ پرولونگ ہو جاتی ہیں. بعض اوقات سچویشن ایسی بن جاتی ہے کہ آپ کو کوئی اور مشن اسائن ہو جاتا ہے، تو آپ ٹائم پہ گھر نہیں آ سکتے. تو پھر جو سمندر میں اس طرح سے ہوتے ہیں یا بارڈرز پہ ہوتے ہیں یا ڈپلائمنٹ پہ ہوتے ہیں، تو ان کو پھر فیملیز بھی اس حساب سے ٹیون ہو جاتی ہیں کہ بھئی ان کا اب پتہ نہیں ہے، جانے کا پتہ ہے، واپسی کا نہیں پتہ. تو ٹف تو رہا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ آسان کام نہیں ہے. اور بڑا جو آرمی نے رول ایک پلے کیا ہے پچھلے چند سالوں میں، اور یہ جو جنگ ہم نے لڑی ہے اور اس ملک کو آج ہم نے اتنا محفوظ الحمدللہ بنایا، تو ان کو کریڈٹ جاتا ہے. بالکل جاتا ہے، کریڈٹ جاتا ہے. اور اس میں عوام کا بڑا رول ہے. 1965 کی جنگ میں ہم خاص طور سے یہ بات کرتے ہیں کہ عوام ساتھ کھڑی ہے فوج کے. اسی طرح تو ادارے مستحکم ہوتے ہیں. مفتی صاحب، کمانا صاحب نے ایک بات کی اور ذہن وہاں پہ رکا ہوا ہے کہ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اگر اس جنگ میں اور ویسے بھی مجاہد شہید ہو جائے تو شہادت کا مقام بہت بڑا ہے، وہ تو زندہ ہے، رزق پا رہے ہیں. البتہ ایک دوسرا فیز بھی ہے، وہ غازی ہوتا ہے. تو کیا مقام ہے غازی کی؟ فضیلت کیا ہے؟ دیکھیں، بنیادی بات یہ کہ سب سے پہلے تو اس کا میدان جہاد میں اترنا یہی ایک بہت بڑی سعادت ہے. صحیح. اور پھر اگر وہ جنگ جیت کر آتا ہے تو اللہ کی نظر میں اس کا مقام اور مرتبہ اتنا ہے، فرمایا کہ جو گھر بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنی جان سے، مال سے جہاد نہیں کیا، وہ کبھی بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے اپنی جان اور مال سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا تھا. دوسرے موقع پر اللہ کریم نے فرمایا
کہ یہ جو جان اور مال سے جہاد کرنے والے ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ اللہ کی نظر میں یہ اتنے محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ 28واں پارہ ہے سورۃ الصف، ایک سورت ان کے لیے اتار دی۔ جب یہ صف بنا کے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنتے ہیں تو فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، کہ اللہ ان سے محبت کرتے ہیں، محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ دشمن کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اور ایک رات یا ایک دن کا پہرا دیتا ہے، کأجر صیام، ایک مہینے کے روزے اور ایک مہینے رات کو مستقل عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اچھا جی، اور دوسری حدیث میں جو میں نے پہلے بھی کوٹ کی کہ فرمایا دنیا اور ما فیہا میں جتنے خیر کے کام ہیں ان سب سے بہتر یہ ہیں کہ یہ اللہ کے راستے میں میدان جہاد میں ایک صبح یا ایک شام گزارتا ہے۔ اور ایک حدیث میں تو یوں فرمایا کہ جس نے پوری زندگی جہاد نہیں کیا اور جہاد کا ارادہ بھی نہیں کیا اور جہاد کے لیے کسی مجاہد کو تیار بھی نہیں کیا، وہ منافق ہو کر مرے گا۔ اسی لیے دفاع پاکستان کے حوالے سے میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ اس ملک کے دفاع کے 5 پہلو ہونے چاہیے۔ ایک تو جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت جو سب سے ضروری امر ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کے بغیر اس ملک میں ہم اسلامی نظام کو لا ہی نہیں سکتے۔ تو ایک تو جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت جو الحمدللہ ہمارے ادارے اور ہماری فورسز کر رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اس کی سیاسی ایک حفاظت اور دفاع کا نظام بھی ہو کہ عالمی سیاست کے گہرے اثرات اور سائے اس پر مرتب نہ ہو، ہم خود کفیل ہو۔ اور تیسرے نمبر پر فکری اور نظری اعتبار سے بھی جو جغرافیائی سرحدیں ہیں، الحاد اور استشراق ہے، لادینیت ہے، اسلام کی دیوار میں رخنا ڈالنے کی شکوک اور شبہات پر پیدا کرنے کی جو کوششیں ہیں اس کے خلاف بھی باب باندھا جائے۔ اس ملک کو سیکولر بنانے کی جو کوششیں ہیں اس کا بھی مقابلہ کیا جائے، اسی لیے کہ اتنی لاکھوں کی تعداد میں قربانیاں وہ صرف اس کو ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان اور اسلامی تشخص کے لیے دی گئی تھی۔ اور چوتھے نمبر پر اس کی ثقافتی اور تہذیبی سرحدات کی بھی حفاظت کی جائے۔ ہماری جو مشرقی اقدار ہے، جو مشرقی روایات ہیں، اس کو پامال نہ ہونے دیا جائے۔ اور 5ویں نمبر پر معاشی سرحدات کی حفاظت ہو۔ یہ ملک اور اس کا اکانومی اور معاشی نظام IMF یا ورلڈ بینک کے تابع نہ ہو۔ جب ہم معاشی طور پر مضبوط ہوں گے تو انشاءاللہ ہم اپنے اداروں کو ٹیکنالوجی اور ایکیوپمنٹس اور اسلحہ یہ ساری چیزیں فراہم کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ بہت بدقسمتی کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس ملک کو حاصل کرتے وقت ہم نے جو 2 عزم کیے تھے، ایک اسلام کا اور ایک جمہوری نظام کا، کہ اس ملک میں حکومت تو آئے گی عوام کے ووٹوں کے ذریعے سے، لیکن جو بھی نظام بنے گا اس میں قرآن و سنت کو فالو کیا جائے گا، قرآن و سنت کی بالادستی ہوگی، تو اسلام اور جمہوریت دونوں کے ساتھ ہم 100% وفا کرنے میں تاحال ناکام رہے ہیں، لیکن ہم ابھی تک منزل کی جانب گامزن ہیں، البتہ دیکھ رہے ہیں کیا وجوہات ہیں۔ جو 5 زاویے بیان کیے ہیں مفتی صاحب نے، ان میں سے کون سے زاویے پہ ہم اب تک کام کر رہے ہیں، اور کیا وجہ ہے کہ کمال ذاکر صاحب نے یونیفارم سے آگے نکل کے ایک شہری کی حیثیت سے مکان بنانے، لوگوں کو زمین دینے، ان کو گھر دینے اور پھر ایک ایسا ماحول اور نظام دینے کی بات کی؟ ہم اس پہ بات کریں گے، ایک مختصر وقفہ ہے، الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ آئے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جاں باز چلے آتے ہیں، مگر ہر بار وطن آواز دے کے نہیں پکارتا۔ بعض اوقات وطن کا تنگ دست مفلس انسان بھی پکار رہا ہوتا ہے اور اس کو روٹی چاہیے ہوتی ہے، مکان چاہیے ہوتا ہے، اس کو زمین چاہیے ہوتی ہے، اس کو تحفظ چاہیے ہوتا ہے اپنے لیے، اپنی معاشیات کے لیے۔ وہ کون دے گا؟ وہ کیسے دے گا؟ وہ کیا وجہ تھی کمال صاحب جو آپ نے ایک ویژن پیش کیا اور آپ کا خیال ہے کہ 2040 تک بلکہ 2025 تک آپ 5000 گھر دے رہے ہیں لوگوں کو؟ چاہتے کیا ہیں؟ عام پاکستانی کے لیے کون سی سہولیات ہونی چاہیے عام دنوں میں بھی؟ دیکھیں، ہم نے جو بچپن گزارا اور بچپن سے ابھی بڑھاپے کا سفر آپ سمجھ لیں، اس میں ہم نے اس ملک میں کوئی نظام
نہیں دیکھا، اور ہر وقت ہمیں یہی ایک دیکھ رہے ہوتے تھے ہم کہ کوئی ایک لیڈر آئے، اس ملک کو ایک اچھی لیڈرشپ ملے اور نظام اس ملک کا بہتر ہو. صحیح. چاہے آپ ایجوکیشن کے نظام کی بات کریں، میڈیکل کیئر کی بات کریں، صفائی کی بات کریں، مطلب کسی طرح سے بھی ہمیں اس نظام سے سیٹسفیکشن نہیں مل سکی. تو یہ تو ایک، اس کو میں اپنی بدقسمتی کہوں یا جو بھی اس کو نام آپ دے دیں، لیکن ایک اسٹیج پہ پھر میں نے سوچا کہ نہیں، کوشش ضرور کرنی چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ آپ سیاست میں ہی آئیں اور اسی طرح سے ملک کا نظام بدلے. کیوں نہ ایک این جی او کے طور پہ کوئی ایسی کوشش کی جائے کہ اس ملک کو ہم بہتر بنا سکیں. اور اسپیشلی جب 92 میں انگلینڈ گیا اور وہاں میں نے 6 مہینے گزارے یورپ میں، اور جب میں نے ان کا نظام دیکھا تو اس میں مجھے ایمانداری بھی نظر آئی، ادھر مجھے انسانیت بھی نظر آئی، ادھر مجھے بہت وہ چیزیں نظر آئیں جو ہمارے مذہب نے ہمیں سکھائی ہیں، جو یہاں میں نہیں دیکھ سکا تھا اتنے عرصے میں. تو وہاں میں نے ایک فیصلہ کیا کہ رب نے اگر مجھے چانس دیا تو میں ضرور کوشش کروں گا ایک نظام بدلنے کی. اور پھر اس کے بعد جب میں واپس آیا تو پھر جب بھی میں سوچتا تھا، میرے اندر ایک اس طرح کی چیز بیدار ہوتی تھی، ایک جذبہ کہ نہیں، یہ سرحدوں کی حفاظت تو بہت مقدس کام ہے، لیکن اس سے بھی کوئی بہتر کام کیوں نہ کیا جائے. اور پھر میرا جو مینڈیٹری ٹائم تھا وہ میں نے پورا کیا اور پری میچور ریٹائرمنٹ لی. اس دن میں بہت خوش تھا. جس دن میں نے یونیفارم اتارا، میں نے رب کا شکر ادا کیا کہ عزت سے میں نے 28 سال گزارے. اور پھر میں حج پہ گیا. میدان عرفات میں نے رب سے دعا کی کہ اے رب مجھے ہمت دے اور میں کچھ بہتر اس ملک کے لیے کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، میرے پاس پیسہ نہیں، میرے پاس سرمایہ نہیں، میرے پاس صرف انرجیز ہے اور ایک ارادہ ہے، اور میں جب بھی مانگوں گا تجھ سے مانگوں گا، تو نے مجھے عطا کرنا ہے. اور وہ برکتوں کی صورت میں ظاہر ہے رب نے عطا کرنا تھا. تو میں نے پھر کام شروع کیا. اور الحمدللہ آج بہت آگے میں نکل چکا ہوں. میں نے ایک 2040 ویژن بنایا کہ کیسے 2040 تک اس قوم کو ہم نے دنیا کی جو سرخرو قومیں ہیں ان کی صف میں لا کے کھڑا کرنا ہے. کس طرح ہم نے ایجوکیشن نظام کو صحیح کرنا ہے، کسی طرح میڈیکل کیئر کو، کس طرح صفائی، کس طرح ہم سیکیورٹی دے سکتے ہیں. تو پھر میں نے ایک چھوٹا سا شہر بسانے سے ابتدا کی، اور وہاں پہ 5000 گھروں کا ماڈل اس وقت بن رہا ہے، اور وہاں پہ سینکڑوں گھر میں لوگوں کو دے چکا ہوں. اور میرے لیے ضروری تھا کہ میں خود بھی ادھر جا کے بیٹھوں. تو میں نے پھر اپنا گھر بھی وہیں بنایا شہر سے باہر. اور پھر میں نے سوچا کہ اس 4 دیواری کو میں آہستہ آہستہ بڑھاتا جاؤں گا. اگر میں ادھر ایک اچھا نظام دے پایا ان لوگوں کو جو میرے اعتماد پہ ادھر آئے ہیں، تو یقیناً مزید لوگ بھی آئیں گے. اور اس طرح سے اس 4 دیواری کو بڑھاتے بڑھاتے ہو سکتا ہے یہ پورا ملک میں وہ شہر بنا دوں جس کو میں نے کمانڈر سٹی کا نام دیا. ایک ماڈل دینے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ آپ نے دے دیا، پھر اس سے لوگ امپریس ہوں گے تو اس سے یقیناً اس کا ریپلیکا نکلتا ہے. مفتی صاحب کتنی ضرورت ہے؟ اب ہم یوم دفاع کو اگلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، یعنی ہم اندازہ لگائیں کہ آج ہم تیار ہیں، آج ہم نے اپنے لوگوں کو بنیادی حقوق دے دیے ہیں، وہ ذاتی تحفظ دے دیا ہے. یعنی آج ہماری ایجوکیشن اس حوالے سے قابل ہے کہ ہم آج بھی دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں، صرف سرحد پہ نہیں بلکہ تعلیمی مراحل میں. وہ جنگیں جو ہم معاشیات میں لڑ رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، یہ بہت اچھا ویژن ہے کہ ہم نے فل ان دا بلینکس کرنے، یعنی جہاں پر خلا ہے اس کو پر کرنا ہے. الحمدللہ اگر سرحدات کے حفاظت کے اعتبار سے ہم بہت زیادہ پاورفل ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جذبہ جہاد سے اس کو اور سرشار کر دیا ہے، تو ہم تعلیم کے شعبے میں، صحت کے شعبے میں، معاشی جو مسائل ہے، معاشرتی جو مسائل ہے، لوگوں کے اخلاقیات کی اور کریکٹر بلڈنگز کی جو بات ہیں، تو اس ٹیکنالوجی کے اعتبار سے خصوصاً ہماری جو نئی جنریشن آ رہی ہے، اب آگے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک دور آ رہا ہے طریقہ تعلیم،
تو یہ ساری چیزوں کا مقابلہ ہم نے اب سے کرنا ہے۔ دیکھیں مومن دور اندیش ہوتا ہے، اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، یہ حدیث نہیں ہے مقولہ ہے، لیکن فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یعنی عام طور پہ یہ تاثر ہے کہ جی مومن تو سادہ ہوتا ہے، وہ گلیبل ہوتا ہے، ورلڈلی وزڈم اس کے پاس نہیں ہوتا، یا سوشل انٹیلیجنس سے جو ہے وہ اس کا فیلئر ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ مومن کو ان ساری چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے آگے سروائیو کیسے کرنا ہے، میں نے آگے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیسے کرنا ہے۔ یعنی ایک آدمی روزانہ بھوک سے مر رہا ہے، وہ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے اخلاقیات اور اس اعتبار سے وہ مر گیا، مورالٹی اس میں نہیں ہے، تو اس اعتبار سے اگر کوئی سٹیپ لیا جاتا ہے تو اس کو اپریشیٹ بھی کیا جائے۔ اور قیامت کے دن ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے ویژن کو کمپلیٹ کیوں نہیں کیا، ہم سے پوچھا جائے گا جو تمہارے بس میں تھا وہ کیا یا نہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور ایک چڑیا اپنی چونچ میں ایک قطرہ لے کر بجھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ کسی نے کہا تیرے اس ایک قطرے سے آگ بجھنے والی نہیں، تو جواب کیا دیا، جو میرے بس میں تھا میں وہ کر رہی ہوں۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ ہماری سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ ہم چاہتے کہ جس درخت کا بیج ہم نے بویا ہے اس کو اپنی آنکھوں سے پھلتا پھولتا ثمر آور سایہ دار دیکھے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ ہم قبروں میں چلے جائیں، ہمارے ویژن کو بڑھانے کے لیے اللہ لوگوں کو پیدا کرے گا، ہم انہیں ایک ٹریک ایک پلیٹ فارم مہیا کریں۔ تو میرے خیال میں اس طرح کی کوششیں ہونی بھی چاہیے اور اس کو سراہنا بھی چاہیے، اور اس کے لیے ہر آدمی اپنے کرائیٹیریا میں اپنی ایلیجیبلٹی کے مطابق اپنے آپ کو پیش کرے۔ بہت خوب، بہت بہت شکریہ مفتی فضل سبحان صاحب آپ کا، بہت بہت شکریہ کمارر ذاکر آپ کا، آپ کے ویژن کا، اور خواتین و حضرات آپ کا شکریہ۔ آپ یقینی طور سے ان کی اولاد ہیں جنہوں نے اس ملک کے دفاع کے لیے جو قسم کھائی تھی وہ پوری کی ہے، مگر آپ یہ مت سمجھیے گا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، جنگ جاری ہے۔ جنگ کا آغاز ہم نے اپنی ذات سے کرنا ہے، جہالت سے کرنا ہے، اس ظلمت کے اندھیرے سے کرنا ہے جو چاروں طرف بکھرا ہوا ہے۔ اگر آپ اس ظلمت کے اندھیرے سے لڑنا سیکھ گئے تو آپ 14ویں کا چاند بن کے نکل آئیں گے، وہی چاند جس کا آغاز آپ کے پرچم میں ہے، یعنی وہ ابتدائی مراحل 3 دن کا چاند، آپ اس کو 14ویں تک کیسے لے کے جاتے ہیں یہ آپ نے طے کرنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں گے آپ، مگر اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے اس پاکستان کا کہ جس کے لیے شہداء نے قربانیاں دی ہیں، جس کے لیے غازی آج بھی سر اٹھا کے چلتے ہیں اور ہر روز ایک نئے عزم کے ساتھ نکلتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے سے بڑھ کے ملک پاکستان کا خیال رکھیں۔ اللہ کی امان میں۔